الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام خواتین و حضرات کو استاد ارباب کے چینل پر خوش آمدید ہے۔ طارق جمیل صاحب کے بیٹے عاصم جمیل کے حوالے سے اور قرآن خوانی کے حوالے سے بات کرنی ہے آج، اور علی مرزا سے بھی تھوڑی سی بات کرنی ہے کہ انہوں نے جو آپس میں اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی اچھی بات نہیں ہے بھائی۔ اگر دیوبندی بریلوی مکتب فکر آپس میں محبت سے پیش آتے ہیں، آپس میں ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، تو اس سے آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، تو اچھی بات ہے کہ آپس میں محبت پیدا ہوگی ان لوگوں کے اس ایک عمل سے جو طارق جمیل صاحب نے کہا کہ قرآن خوانی کروائیں گے۔ قرآن خوانی ہوگی تو اس میں آپ لوگ شریک ہو کر ثواب تعلیل حاصل کریں، تو بھائی یہ ایک اچھا عمل ہو گیا۔ آپ اب اس بات کو پکڑ کر جناب علی مرزا، محترم علی مرزا صاحب، آپ اس بات کو پکڑ کر انداز بیان غلط اختیار کر رہے ہیں کہ اس میں یہ جائز نہیں ہے تو اس میں یہ جائز نہیں، تو اس کو ایسا کرنا چاہیے تھا، اس کو ویسا کرنا چاہیے تھا۔ تو بھائی ابھی آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ نے ایک تعزیتی بیان دیا ہے تو اس کو تعزیتی انداز میں بیان دینا چاہیے۔ بیان کا طریقہ کار ہوتا ہے، تو آپ تو بالکل طریقہ کار سے اکثر ہی ہٹ جاتے ہو، ہٹ کے بیان کر دیتے ہو۔ اسٹارٹنگ میں آپ صحیح بات کرتے کرتے آگے بیچ میں تھوڑا صحیح بات کی، اور اینڈ میں جاتے جاتے آپ نے لپٹنا شروع کر دیا بھائی۔ تو آپ تھوڑا سا اپنے آپ پر قابو رکھیں بھائی، اپنی زبان پر بھی قابو رکھیں۔ اگر آپس میں محبت ہوتا ہے، دیوبندی بریلوی مکتب فکر آپس میں بیٹھتے ہیں، آپس میں محبت سے ملتے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ دعوت اسلامی والے بھی بھائی ہمارے اور دیوبندی بھائی ہمارے، ان لوگ آپس میں محبت سے پیش آتے ہیں، محبت سے ملتے ہیں، تو اس سے اچھا بات اور کیا ہو سکتا ہے بھائی۔ دونوں ایک دوسرے کے پروگرام میں جاتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے پروگرام میں آتے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے نا۔ آپس میں کچھ اختلافات ہے وہ بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا آہستہ آہستہ۔ ہر چیز ہو جاتا ہے لیکن تھوڑا سا وقت لگتا ہے بھائی۔ ابھی اللہ پاک طارق جمیل صاحب کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے بیٹے عاصم جمیل کا جو انتقال ہوا، انتقال میں انہوں نے کل خوانی کا کہا۔ تو کل خوانی کے بارے میں اپنی نالج میں تو ٹوٹا پھوٹا علم جانتا ہوں بھائی، طالب علم ہوں، اتنا جانتا نہیں ہوں، بہرحال میں اپنے علم آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ کسی کو بھی قرآن پاک پڑھ کے بخش سکتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں آپ کو ایک مسائل کے سیشن کا بتا دیتا ہوں کہ مفتی طارق مقصود صاحب کے سیشن پہ، آسک مفتی طارق مقصود، اس سیشن پہ ان سے سوالات کیا جاتا ہے۔ وہ بہت بہترین مفتی ہیں اور مسائل بے انتہا بہترین طریقے سے وہ جانتے ہیں، ان کو بے انتہا عبور حاصل ہے اس پہ۔ تو ان سے جو سوال کیا گیا اس حوالے سے کہ کیا قرآن پاک پڑھ کر کسی کو بخش سکتے ہیں، تو بھائی انہوں نے جواب دیا کہ قرآن پاک پڑھ کر بخش سکتے ہیں۔ پہلے انہوں نے کہا کہ طریقہ کار یہ ہے کہ بھائی آپ صدقہ کریں، پیسہ دیں اور کھانا کھلا دیں، یعنی کہ اس عمل سے جو ہے آپ صدقہ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ قرآن پاک پڑھ کر بھی بخش سکتے ہیں۔ تو بخشش کے لیے بھائی قرآن پاک پڑھ کے آپ کسی کو بخش سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو بھائی اس سے تو یہ بات اخذ ہوتا ہے کہ بھائی قرآن خوانی اگر ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے بھائی، اس میں کون سی بڑے وہ ہو گئی بھائی کہ آپ اس میں اتنا بڑا بڑا اختلاف پیدا کر دیا، اس نے یہ بولا تھا، اس نے یہ بولا تھا۔ ابے بھائی جس نے جو بولا تھا اس کو چھوڑ دیجیے، آپ تو پکڑ کے بندے کو لپیٹ رہے ہو بے فضول کا یار۔ آپس میں محبت پیدا ہو رہا، آپ اپریشیٹ کریے اس چیز پہ۔ اب یہ دیکھیے بھائی کہ کل خوانی کا جو کہا، تو پھر اس میں آپ دیکھیے کہ قرآن خوانی میں کا جو پروگرام تھا تو کتنا بہترین زبردست پروگرام تھا کہ اس میں آپ کو دیوبندی بریلوی دونوں مکتب فکر آ کے قرآن خوانی کر رہے تھے۔ طارق جمیل صاحب سے ماشاءاللہ سارے مکتب فکر جو ہیں، چاہے وہ اہل حدیث کے ہوں، چاہے دیوبندی ہوں، چاہے وہ بریلوی ہوں، تو سارے مکتب فکر جو ہے طارق جمیل صاحب سے محبت رکھتے ہیں، ان کا بیان سارے مکتب فکر سنتے ہیں۔ اب ایک مثال کی بات میں آپ کو اور بتا دوں، آپ کے ساتھ آپ کا بچہ اگر جو ہے نا وہ سیدھے راستے کی طرف نہیں آ رہا، تو آپ کے پاس جو واحد آپشن ہے بھائی وہ یہی ہے کہ آپ اپنے بچے کو طارق جمیل صاحب کے پاس بھیج دیجیے بھائی، وہ انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گا۔ تبلیغ جماعت وہ واحد راستہ ہے بھائی کہ جس راستے پہ جانے کے بعد خراب سے خراب بندہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے سیدھے راستے پہ آ جاتا ہے۔ یہ میں نے بے انتہا دیکھا ہے، بے انتہا گھرانے میں دیکھا ہے کہ جب ان کے بچے بگڑنے لگے، انہوں نے تبلیغ جماعت میں بھیجا تو ماشاءاللہ وہ بہترین ہو کے آ گیا ادھر سے۔ تو طارق جمیل صاحب کو بھائی ان کے تبلیغ کے کام کو بھائی ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان کا بہت سارا بیان ہے، ان کے بہت سارے اچھے اعمال ہیں، تو ہمیں ان کی اچھائی کے اوپر نظر رکھنی چاہیے، ان کی اچھی باتوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اچھی باتوں کو پھیلانا چاہیے، نہ کہ ہم کو کسی بات میں بھائی ان کے کیڑا نکالنا چاہیے، اختلاف کرنا چاہیے۔ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہوتی ہے نا بھائی۔
بریلوی مکتب فکر کے بھی ہیں، ان کا بھی بیان ہے، لیکن انہوں نے تو اتنا زیادہ نہیں کیا جتنا زیادہ تو پروپیگنڈا آپ نے کر دیا بھائی علی مرزا صاحب. تو ایسا نہیں کرے بھائی، آپ کو پہلے بھی سمجھایا کہ آپ کی زبان سے بھائی دوسرے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ایسے موقع پہ انسان کو چاہیے کہ شیڈ ہی کرے. اور پلس یہ بات غلط بھی بات نہیں ہے نا، قرآن خوانی تو کوئی غلط بول نہیں سکتا. آپ پتہ نہیں کس بیس پہ بولنا چاہ رہے ہو بھائی. قرآن پاک کی تلاوت بھائی اور اس کو بخشش کا جو طریقہ کار ہے بالکل رائٹ ہے، جائز ہے، سبھی کرتے ہیں. ہر بندہ اپنے والدین کے لیے کچھ نہ کچھ تلاوت کرتا ہے، تلاوت کرنے کے بعد اپنے والدین کو بخش دیتا ہے، اپنے والدین کے نام پہ صدقہ خیرات کر رہا ہوتا ہے، اپنے والدین کے نام پہ کہیں پہ بورنگ کروا دے رہا. پہلے تو کنواں کھدائی کا چلتا تھا، آج کل بورنگ کا سسٹم ہے. بورنگ کر کے ایک چاپا کل لگا دیتا ہے نل کا، وہاں سے لوگ آگے پانی بھر رہے ہوتے ہیں اور اس کا اسپلے ثواب ان کے والدین کو پہنچ رہا ہوتا ہے. تو آج کل یہ تو رائج ہے، بعض بندے کھانا کھلا کے غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں، اس کا سارے ثواب اپنے والدین کو پہنچا دیتے ہیں. بعض رات مسجدوں میں پیسہ دے دیتے ہیں کہ یہ میرے والدین کے نام سے، اس کا سارے ثواب میرے والدین کو پہنچ جائے. تو یہ طریقہ کار تو بھائی معاشرے میں رائج ہے، ہر طبقے کرتے ہیں یہ. تو آپ اس میں اس طریقے سے کہ ان کے نظر جائز نہیں ہے یا یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے، تو ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا میرا بھائی. ابھی آپ یہ دیکھیے کہ سب سے بہترین کام یہ ہو گیا بھائی کہ قرآن خوانی کے ٹائم آپ نے شاید دیکھا نہیں، آپ دیکھتے تو آپ کو مزہ آتا ہے. قرآن خوانی میں بھائی وائٹ چینل اور گرین چینل ساتھ بیٹھ گئے. یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی کہ گرین اور وائٹ ایک جگہ اکٹھا ہو گیا. اکٹھا ہونے سے بھائی یہ پاکستان کا پرچم بن گیا. تو بھائی اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں. تو میرے بھائی دیوبندی بریلوی بھائی بھائی ہیں، ساتھ بیٹھے ہوئے، آپس میں محبت ہوئی، اچھی بات ہے. تو آپ اس میں جو کیڑا نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ، یہ اصل بات مجھے بولنا نہیں چاہیے لیکن آپ کر رہے ہیں تو میں کیا کروں، میرے منہ سے الفاظ نکل رہا ہے. آپ بھی قابل احترام ہے جناب علی مرزا صاحب، آپ کے پاس بھی ماشاءاللہ بہترین علم ہے. تو اس علم کو جو ہے آپ اچھے طریقے سے استعمال کریے، اس طریقے سے پروپیگنڈا نہیں کرنا چاہیے. بریلوی دیوبندی بھائی بھائی ہیں بھائی، ایک دوسرے کی مسجد میں بالکل نماز پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، آپس میں کوئی اعتراضات بھی نہیں ہوتا ہے ان لوگوں کو. آپس میں ایک دوسرے کے گھرانے میں شادیاں ہو رہی ہیں بھائی، ان کی بیٹی ان کے گھر پہ آ رہے ہیں، ان کے بیٹے ان کے گھر پہ جا رہے ہیں، آپس میں محبت بڑھ رہا ہے. آپس میں جو چھوٹا موٹا چند اختلافات ہے تو اختلافات کا کوئی اتنا خاص ویلیو نہیں ہے. بڑے پیمانے پہ تو بھائی کسی چیز میں اختلاف نہیں ہے ان کا. امام ابو حنیفہ کو بہترین طریقے سے بریلوی حضرات بھی فالو کر رہے ہیں، بہترین طریقے سے دیوبندی حضرات بھی فالو کر رہے ہیں، اور ان لوگ اپنے سسٹم کے مطابق بہترین کام کر رہے ہیں. محترم جناب الیاس قادری صاحب کا اس وقت بھی بے انتہا محنت ہے کہ وہ علمی حوالے سے علمی میدان میں بے انتہا انہوں نے کام کیا ہے. اس حوالے سے تو مولانا الیاس قادری صاحب کو بھی بے انتہا اپریشیٹ کرتے ہیں ہم لوگ کہ ان کا جو طریقہ کار اور جو کام اس وقت بڑا بہترین کام ہے ان کا. جس طریقے سے وہ جگہ جگہ مسجدیں بنا رہے ہیں، اس کے بعد درس نظامی کا سسٹم بنایا انہوں نے، اس کے بعد مسجدوں میں امام کا سیٹ اپ ہے، پھر امام کے ذریعے بہت سارے معاملات کا سسٹم بنتا ہے. بعض مسجد کے اندر انہوں نے یہ سسٹم بھی کیا ہوا ہے کہ بچے جو مدرسے میں پڑھتے ہیں تو جو غریب طبقے کے بچے ہوتے ہیں تو اس مدرسے کے اندر انہوں نے یہ سیٹنگ بنایا ہے، رمضان کے اندر سارے بچوں کو راشن بانٹتے ہیں، تو غریب گھرانوں میں راشن جاتا ہے. ان کا بہت سارا عمل ہے، بہت اچھا عمل ہے ان کا. آپ کو چاہیے کہ اچھے عمل کو آپ جو دیکھیں کہ اگلا انسان کہ اچھا عمل کیا ہے، اس وقت اس کا اچھا عمل کیا ہے، تو اچھے عمل کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. کسی انسان کے اندر 10 برائی ہے 10 اچھائی ہے تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اس کے 10 اچھائی کو ہائی لائٹ کر دیں. ہم اس کی 10 برائی کے پیچھے نہیں پڑیں، اچھائی کو پھیلائیں. اچھائی کو پھیلانے سے آپس میں محبت پھیلے گا بھائی. محبت پھیلانا مقصد ہے، نفرت پھیلانا آپس میں مقصد نہیں ہے. کسی بات کو پکڑ کے انسان کو کھینچنا نہیں چاہیے. ان کا اتنا محنت ہے، ان کی اتنی علمی باتیں ہیں، ان کا مسائل کے اندر اتنا سارا ہیلا موجود ہے کہ کس طریقے سے کون سا ہیلا پیش کرنے سے یہ ہو جاتا ہے. اور اس کو دیوبند مکتب فکر بھی جو ہے نا اس چیز کو بولتے ہیں، بالکل رائٹ بات کیا ہے انہوں نے. جب بھی وہ کوئی ہیلا پیش کرتے ہیں نا تو اس کے بارے میں دیوبند مکتب فکر کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ اس چیز کو بولتے ہیں کہ یہ رائٹ ہے، سپورٹ کرتے ہیں ان کے اس بات کو، کیونکہ بالکل صحیح کرتے ہیں. وہ بھی امام ابو حنیفہ کی صحیح وہ بات نکال کر پیش کرتے ہیں جو دیوبندی بھی امام ابو حنیفہ سے نکال کر پیش کرتے ہیں. اور ادھر طارق امیر صاحب، ان کا یہ بے انتہا آپ کو پتہ ہے کتنا محنت ہے تبلیغ جماعت کے حوالے سے کہ آج دنیا کے تقریباً چپے چپے پہ بندے پیار محبت کے ساتھ جا رہے ہیں اور دین کو پھیلا رہے ہیں. جو بندہ نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا اس کو نماز پہ لگا دیتے ہیں لوگ، دین کے کام پہ لگا دیتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر پر لگا دیتے ہیں، غیر مسلم کو مسلمان بنا دیتے ہیں لوگ، مسلمانی کی طرف لے آتے ہیں. تو یہ کتنا بڑا اچھا عمل کر رہے ہیں لوگ. تو ان کے اچھے عمل کو
نکال کر آپ ان کے ہر اچھے عمل کو کیجیے. فلانا انگریز کو جو وہاں پہ بلایا ان سے ملاقات ہوا، بات ہوا، ان کو مسلمان کیا، کتنا اچھا عمل ہے طارق جمیل صاحب. الیاس قادری صاحب نے علمی میدان کے اندر اتنا ٹاپ کیا، کتنا اچھا عمل ہے ان کا. تو ان کے اچھے عمل کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے بھائی. تو میرا کہنے کا مطلب ہے بھائی دیوبندی بریلوی بھائی ہیں. تو آپ دو بھائی کو لڑوانے کی کوشش نہیں کریے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے بھائی کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں. تو آپ بھائی رہنے دیں. آپ جو یہ جو الگ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں نا بھائی، تو یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے. آپ خود ٹھنڈے دماغ سے بالکل اطمینان کے ساتھ سوچیں کہ میرا عمل کیا ہے، میں یہ کیا کر رہا ہوں بھائی. میں معاشرے کے اندر انتشار پیدا کر رہا ہوں، میں آپس میں لڑوا رہا ہوں. آپ تو ہر جملہ جو ہے نا آپ سوچئے کہ آپ کس انداز میں بات کر رہے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے یہ. میں تو بھائی آپ کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں اس بات کے، آپ کے پاس بہترین علم ہے. آپ اپنے علم کو جو ہے نا اس کا صحیح استعمال کریے، اور اس علم کے ذریعے نا آپس میں جوڑ اور محبت پیدا کروا دیجیے کہ ان لوگوں کے درمیان محبت پیدا ہو. ہر انسان کے اندر، اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، آپس میں بیٹھے محبت سے پیش آئیں. اور اللہ کے فضل و کرم سے ان لوگ ایک دوسرے کی مسجد میں بھائی نماز بھی پڑھتے ہیں، ان لوگ کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں. کبھی بریلوی حضرات کی مسجد میں وہ اپنا کتاب اگر لے کے بیٹھتے ہیں، وہ حدیث کی کتاب ہوتی ہے جو انہوں نے کوئی بھی کتاب اخذ کیا ہوتا ہے، اس کے اندر ساری حدیث موجود ہوتی ہے، اس میں کوئی حدیث پڑھتے ہیں. تو دیوبندی لوگ بھی اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں ان کی حدیث، اور اچھی باتوں کا اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ان لوگ کی مسجدوں کے اندر دیوبندی حضرات فضائل اعمال لے کر بیٹھتے ہیں، تو فضائل اعمال سن رہے ہوتے ہیں سارے. اس میں بریلوی بھی ہوتے ہیں، اہل حدیث بھی ہوتے ہیں، سنتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں، کیونکہ حدیث ہے، حدیث سننا ہے اور اس کو آگے پہنچانا ہے، یہ بھی اچھی بات ہے بھائی. تو اور اس سے کچھ سبق لینا یہ بھی اچھی بات ہے، پھر اس کے اوپر عمل کر لینا یہ بھی اچھی بات ہے. تو بھائی علی مرزا صاحب معذرت کے ساتھ بھائی آپ کوشش کریے کہ معاشرے کے اندر انتشار پیدا نہ کریں، معاشرے کے اندر آپس میں محبت پیدا کریں. تو بھائی بریلوی دیوبندی بھائی ہیں بھائی. اور مولانا طارق جمیل صاحب کے کلخانی کے پروگرام سے بھی یہ ثابت ہو گیا بھائی کہ بریلوی اور دیوبندی بھائی ہیں. السلام علیکم.